بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامک بھائیوں، آج ہم آپ کے سامنے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو پھیلایا۔ یہ واقعہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہے۔ حضرت عالمگیر کے زمانے میں کچھ علماء اور کچھ آدمی قسم پرسی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں رہا، اس واسطے کے عمرہ اپنے نشے دولت میں پڑ گئے۔ اب علماء سے مسئلہ کون پوچھے؟ تو علماء بیچارے ادھر ادھر پھرنے لگے، کیونکہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خود عالم تھے، اسی لیے اہل علم کی عظمت کو جانتے تھے۔ تو انہوں نے کوئی بیان وغیرہ اخبارات میں شائع نہیں کرایا کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ راستہ اختیار کیا کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو حضرت عالمگیر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج فلاں والی ملک جو دکن کے نواب ہیں وہ جناب ہمیں وضو کرائیں۔ تو جو دکن کے والی تھے انہوں نے 7 سلام کیے کہ بڑی عزت افزائی ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے مجھے حکم دیا کہ میں وضو کراؤں۔ دکن کے والی سمجھے کہ بادشاہ ہم سے راضی ہیں، اسی لیے ہمیں کوئی جاگیر ملے گی۔ یہ سوچ کر دکن کے والی پانی کا لوٹا بھر لائے اور آ کر وضو کرانا شروع کر دیا۔ تبھی حضرت عالمگیر نے دکن کے والی سے پوچھا کہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ اگر دکن کے والی نے اپنی ساری عمر میں کبھی وضو کیا ہوتا تو انہیں کچھ خبر ہوتی۔ اب وہ حیران ہو کر سوچنے لگے کہ کیا جواب دیں۔ پھر حضرت عالمگیر نے پوچھا کہ واجبات کتنے ہیں؟ اس کا بھی انہیں کچھ علم نہیں تھا۔ پھر پوچھا کہ سنتیں کتنی ہیں؟ اس کا بھی دکن کے والی کو کوئی علم نہ تھا۔ حضرت عالمگیر نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں لوگوں کے اوپر تم حاکم ہو، لاکھوں لوگوں کی گردنوں پر تم حکومت کرتے ہو اور تم مسلمان بھی ہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ وضو میں کتنے فرض، کتنے واجب اور کتنی سنتیں ہوتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسی صورتحال نہیں دیکھوں گا۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ حضرت عالمگیر نے ایک دوسرے امیر سے کہا، آپ ہمارے ساتھ افطار کریں گے؟ اس امیر آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ تو عزت افزائی ہے، ورنہ اس فقیر کی ایسی قسمت کہاں کہ بادشاہ سلامت یاد کریں۔ اور جب افطار ہوا تو حضرت عالمگیر نے اس امیر آدمی سے کہا کہ مفسدات صوم، جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے، کتنے ہیں؟ اس امیر شخص نے اتفاق سے روزہ ہی نہیں رکھا تھا۔ اس آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے کے مفسدات کیا ہیں۔ اب وہ امیر آدمی چپ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیا جواب دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ تم مسلمانوں کے امیر والی ملک اور نواب کہلاتے ہو، ہزاروں آدمی تمہارے حکم پہ چلتے ہیں، اور تم مسلمان ریاست اسلام ہو، اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ روزہ فاسد کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے کسی سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا، لیکن اسے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ کسی سے حج وغیرہ کے بارے میں پوچھا، لیکن انہیں کوئی علم نہ تھا۔ جب حضرت عالمگیر نے لوگوں کے علم کی ایسی حالت دیکھی تو کہا کہ آئندہ کو میں ایسا نہ دیکھوں۔ جب یہی نواب لوگ جن سے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سوال پوچھے تھے عمرہ واپس ہوئے، تب ان لوگوں نے مسائل معلوم کرنے کے لیے مولویوں کی تلاش شروع کر دی۔ لیکن اب مولویوں نے نخرے شروع کیے۔ کسی نے کہا کہ ہم 500 روپے تنخواہ لیں گے۔ ان نوابوں نے کہا، حضور ہم 1000 روپے دیں گے۔ نوابوں نے ایسی باتیں اس لیے کہی تھیں کیونکہ ان کی جاگیریں جانے کا اندیشہ تھا، ان کی ریاست ان سے چھن سکتی تھی۔ اس لیے تمام ملک میں مولویوں کی تلاش شروع کر دی گئی۔ جتنے علماء طلبہ تھے سبھی صحیح جگہ کام پر لگ گئے اور ان کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ جاری ہو گئی، اور ساتھ ہی یہاں کی جتنے عمرہ تھے انہیں مسائل معلوم ہو گئے اور انہوں نے دین پر عمل شروع کر دیا۔ بھوپال میں ایک دستور تھا کہ کسی غریب آدمی نے اگر اپنے بچے کو مکتب میں بٹھلایا اور اس بچے نے الف لام میم کا پارہ شروع کیا تو ریاست کی طرف سے 1 روپے مہینہ اس کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ جب دوسرا پارہ لگا تو 2 روپے ہو گیا، اور جب تیسرا پارہ لگا تو 3 روپے ہو گیا۔
اور جب 30 پارے ہو جاتے تو 30 روپے مہینے کا وظیفہ ہو جاتا، اور اس زمانے میں 30 روپے مہینہ ایسے تھا جیسے 300 روپے مہینہ بہت بڑی آمدنی تھی۔ سستا زمانہ تھا، ارجانی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے غریب لوگ تھے جنہیں کھانے کو نہیں ملتا تھا، وہ بچوں کا مدرسے میں داخلہ کرا دیتے تھے، اور جس دن سے بچہ قرآن کریم حفظ کرتا تو اس کا وظیفہ آنا شروع ہو جاتا۔ ہزاروں ایسے گھرانے تھے اور ہزاروں ایسے حافظ پیدا ہو گئے۔ ساری مسجدیں حافظوں سے آباد ہو گئیں۔ میرے پیارے اسلامک بھائیوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں جلد ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ یا اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔